بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، 7واں باب، آئین جہانداری، نظم و نسق مملکت۔ رسم و راه و دین و آیینش ز حق، زشت و خوب و تلخ و شیرینش ز حق. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی مملکت جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھی اور اس کا کل رقبہ قریب 10 لاکھ مربع میل تھا۔ عہد فاروقی میں عرب کے علاوہ ایران، عراق، فلسطین، شام، مصر، جزیرہ خوزستان، آرمینیا، آذربائیجان، خراسان، کرمان، مکران، جس میں کچھ حصہ بلوچستان کا بھی شامل تھا، اس مملکت میں شامل ہو گئے اور اس کا رقبہ قریب 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ بالکل نئی بات۔ عرب جنگجو قوم تھی، اس لیے ان لڑائیوں میں انہوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ایک حد تک قابل فہم تھے، لیکن مملکت و حکومت کے تو وہ تصور تک سے ناآشنا تھے۔ ان کی ساری تاریخ میں نہ کسی غیر قوم نے ان پر حکومت کی، نہ ہی ان کی اپنی کوئی حکومت تھی۔ وہ قدیم قبائلی زندگی بسر کرتے تھے۔ قبیلہ کے اندر متنازع فی معاملات کا تصفیہ سرداران قبیلہ کرتے تھے اور قبائل کے اندر اکثر سلسلہ جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ اگر کبھی مصالحت کی نوبت آتی تو وہ بھی قبائل کے سربراہوں کی باہمی مفاہمت سے طے پا جاتی۔ ذرا سوچئے کہ اس قسم کی قوم کے قبضے میں یوں کہیے گویا شبہ شب ایسی وسیع و عریض مملکت آ جائے جس میں گوناگون نسلوں، مختلف مذاہب، متنوع تہذیب و تمدن اور الگ الگ روایات کی حامل قومیں آباد ہوں، تو اس قوم کے لیے اس کا نظم و نسق کس قدر مشکل ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظر آتا ہے کہ جناب فاروق اعظم فی الحقیقت ایک نابغہ تھے۔ انہوں نے جس حسن تدبر سے امور مملکت کو سنبھالا، سنوارا اور اسے مثالی بنایا، اپنے تو ایک طرف غیر بھی اس پر نذرانہ تحسین و آفرین پیش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اس مقام پر بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ اس قسم کی مثالی مملکت کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسلامی نظام مملکت۔ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جسے ہم الگ باب نمبر 9 میں بیان کریں گے۔ اس مقام پر صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے دنیا کے تمام مسلمان ایک امت کے افراد ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی مختلف اقوام نہیں ہوتی، وہ سب ایک قوم ہوتے ہیں۔ اس امت کی ایک مملکت ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کی الگ الگ قومیں اور ان کی الگ الگ مملکتیں نہیں ہوتی۔ اس مملکت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے امت کے مشورہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ سربراہ امور مملکت امت کے مشورہ سے سر انجام دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ 42/38، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے سر انجام پائیں گے۔ قرآن کریم نے مشاورت کا اصولی حکم دیا ہے، مشاورت کی مشینری کا تعین خود نہیں کیا، اسے امت کی صوابدید پر چھوڑا ہے کہ اپنے حالات اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جس قسم کی مشینری مناسب سمجھیں وضع و اختیار کر لیں۔ صلاۃ جامعہ۔ زیر نظر اسلامی مملکت کا مرکزی مقام مدینہ تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سربراہ امیر المومنین، ان کی ایک مجلس مشاورت تھی جو آیان مدینہ، انصار و مہاجرین کے منتخب افراد پر مشتمل تھی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف،
رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل وغیرہ رضی اللہ عنہم جیسے اولو العزم صحابہ شامل تھے۔ جب اس کی میٹنگ بلانی ہوتی تو ایک مناد اعلان کرتا، الصلاۃ جامعہ، صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہاں سے صلاۃ کا مفہوم و منطوق واضح ہو جاتا ہے۔ جب ارکان مجلس جمع ہو جاتے تو پہلے امیر المومنین کے زیر امامت 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، جس سے اس امر کا اعتراف و اظہار و اعلان مقصود تھا کہ ہم قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، یعنی احکام خداوندی کی اطاعت کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے، یعنی ارکان مجلس سے خطاب کرتے، جس میں بحث طلب معاملہ پیش کیا جاتا۔ امور زیر نظر کے سلسلہ میں عام طور پر زیادہ بحث و تمہیز کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ ہر معاملہ کا فیصلہ قرآن کریم کے غیر متبدل اصولوں کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوتا تھا۔ لہذا سوال سارا جزیات کے تعین یا انتظامی مشینری کے متعلق سوچ بچار تک محدود ہو کر رہ جاتا تھا۔ جب کوئی زیادہ اہم معاملہ زیر غور ہوتا تو انصار و مہاجرین مدینہ کا عام اجلاس منعقد ہوتا، اور اگر مسئلہ ایسا ہوتا جس سے صوبے بنیادی طور پر متعلق ہوتے تو وہاں کے منتخب افراد کو بھی دعوت شرکت دی جاتی۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص و مختصر مجلس بھی تھی جسے آج کی اصطلاح میں کابینہ کہا جائے گا۔ روزمرہ کے معاملات اس کے مشورہ سے طے پاتے تھے۔ مسجد کی حیثیت: یہ تمام اجتماعات مسجد نبوی میں منعقد ہوتے تھے۔ اسلام میں جس مقام پر امت کے معاملات طے پائیں اسے مسجد کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی قوانین خداوندی کے سامنے سربسجود ہونے کا مقام۔ صدر اول میں مسجد ہی حکومت کا سیکریٹریٹ، وہی ایوان مملکت، پارلیمان کی نشست گاہ، عدالت اور مرکز معاشرہ، کمیونٹی سینٹر ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا ناچ بھی صحن مسجد ہی میں دیکھا تھا۔ صوبے اور اضلاع: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر صوبے کا گورنر الگ الگ تھا جسے والی کہا جاتا تھا۔ صوبہ اس زمانے میں ولایت کہلاتا تھا اور اسی نسبت سے وہاں کے حاکم کو والی کہا جاتا تھا۔ پھر ہر صوبہ میں متعدد اضلاع تھے جن کے نظم و نسق کے لیے مختلف شعبوں کے انچارج مختلف اعمال حکومت ہوتے تھے۔ بڑے بڑے صوبوں میں کمشنریاں بھی تھیں۔ مثلا مصر کو 2 حصوں کمشنریوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں 28 اضلاع تھے اور دوسرے میں 15۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے والی تھے۔ حج سے مقصود: یوں تو صوبوں کے والیان کا مرکز میں اکثر آنا جانا رہتا تھا، لیکن حج کے اجتماع میں سب کی شرکت لازمی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی تھی جنہیں ان میں سے کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو۔ ان شکایات کے فیصلے بھی حج کے موقع پر ہوتے تھے، اور مملکت کے بین الصوبائی معاملات پر بحث و تمہیز بھی اسی اجتماع میں۔ وہ جو جبل رحمت سے امام کے عام خطبہ کے بعد منا میں 3 دن کا قیام ہوتا ہے، وہ اسی زندگی بخش نظام کی بے روح یادگار ہے۔ وہاں ان مشترکہ معاملات پر جن کا ذکر امام نے اپنے خطبہ میں کیا تھا، بحث و تمہیز بھی ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کی ضیافتیں بھی انہی ضیافتوں نے اب قربانی کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ اور یہ کچھ اجتماعات صلاۃ و حج تک ہی محدود نہیں۔ اسلامی نظام زندگی کے تمام ارکان کی یہی حالت ہو چکی ہے۔ جب دین مذہب میں تبدیل ہو جائے تو اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ اس حیات بخش نظام کے مختلف اجزاء کی شکلیں باقی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کا مقصود و مطلوب باقی نہیں رہتا۔ انہیں ایک جسد زندہ کی ممی شدہ لاش کہتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں: رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ کامیابی کا راز۔ بہرحال یہ تھا دور فاروقی کی اسلامی مملکت کا تنظیمی نقشہ۔ یہ چیز یقیناً وجہ حیرت بن جاتی ہے کہ اس زمانے میں جب نظام رسل و رسائل کا اس قدر فقدان اور وسائل مواصلات کی اتنی قلت تھی، اتنے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت کا انتظام، اور وہ بھی اس حسن و خوبی سے کہ کسی جگہ کسی قسم کا کوئی خلفشار یا انتشار پیدا نہ ہو، کس طرح ممکن تھا؟ اس کی بنیادی وجہ تو ہم آگے چل کر بتائیں گے، جہاں یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ مملکت کی انتظامی مشینری بے شک اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار ان ہاتھوں پر ہوتا ہے جو اس مشینری کو چلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن تدبر کی کرشمزائی اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان ہاتھوں کا انتخاب کس طرح کرتے تھے اور پھر انہیں قاعدے اور قانون کے مطابق مصروف حرکت و عمل کس طرح رکھتے تھے۔ پرچہ نویس۔ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے، مرکزی حکومت کے پرچہ نویس مملکت کے طول و عرض میں اس طرح پھیلائے ہوئے تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتا تھا اور نہ ہی امیر المومنین کے علم سے باہر۔ وہ پرچہ نویس قابل اعتماد اس قدر تھے کہ ان کی کوئی رپورٹ کبھی غلط یا جانبدارانہ ثابت نہیں ہوئی۔ شعبہ محاصل، ریونیو ڈپارٹمنٹ، جس میں انسانی کی مشینری میں جو مقام نظام ہضم کا ہے، مملکت کی مشینری میں وہی اہمیت شعبہ محاصل کو حاصل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر وسیع و عریض مملکت کے محاصلی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کرنے اور عمدگی سے چلانے کے لیے کس قدر دقت نظر اور انتظامی صلاحیت درکار ہوگی۔ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ مملکت کی آمدنی میں ایک پائی بھی ناجائز طریق سے نہ آنے پائے اور ایک پائی بھی بے جا خرچ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے تجربہ کی بنا پر بتائیے کہ خلافت کسے کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تو اتنا ہی سمجھ سکا ہوں کہ خلافت سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سامنے حساب دیتے وقت یہ بتایا جا سکے کہ کہاں سے لیا تھا اور کس سے دیا تھا۔ اگر اس کا جواب اطمینان بخش ہے تو یہ خلافت ہے، ورنہ ملوکیت۔ اراضیات کا انتظام۔ آپ سوچئے کہ اس پابندی کے ساتھ شعبہ محاصل و مخارج کس قدر اہمیت در آغوش ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں انڈسٹری، صنعت ہنوز معاشی نظام کے طور پر وجود میں نہیں آئی تھی۔ معاشی نظام زرعی تھا۔ تفصیل امور کی نظام معاشی سے متعلق باب میں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت کی اراضیات کی پیمائش کرائی، پیداوار کے لحاظ سے ان کے درجات مقرر کیے، ان درجات کے مطابق لگان کی شرح مقرر کی، لگان کا حساب کرنے کے لیے نہایت آسان اصول مقرر کیے اور اس کی وصولی کے لیے ایسے ارباب دیانت و امانت کے پوری مملکت میں کسی ایک شخص کو ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ زمین کی اصلاح کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے، تمام ممالک مفتوحہ میں آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائیں، بند بنوائے، تالاب تیار کرائے، پانی کی تقسیم کے لیے تہانے یا موگے بنائے۔ یہ تمام امور ایک خاص شعبہ کے سپرد تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ زمین سے جس قدر آمدنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہوئی، اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، معاشی نظام کا تفصیلی تذکرہ ایک الگ باب میں کیا جائے گا۔ نظام آب رسانی۔ نہروں کی ضرورت آبپاشی کے لیے ہی نہیں تھی، ان ممالک میں پینے کے پانی کی بھی بڑی قلت تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے بھی نہریں کھدوائی گئیں۔ بصرہ میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر کاٹ کر شہر تک پہنچائی گئی، جس سے گھر گھر پانی کی افراط ہو گئی۔ اسی طرح دجلہ سے ایک اور نہر کاٹی گئی تھی جو اس کے محتمم کے نام کی نسبت سے نہر معقل کہلائی۔ سب سے بڑی نہر خود امیر المومنین کی طرف منسوب تھی اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے وہ تھی بھی ایسی جس کا انتساب خود امیر المومنین کی طرف ہونا چاہیے تھا۔
اس زمانے میں دریائے نیل کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے دہانے کے قریب جا کر اس قابل نہیں رہتا تھا کہ اس سے جہاز بحیرہ کلزم میں داخل ہو سکیں۔ جب 18 ہجری میں عرب میں قحط پڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مملکت کے صوبوں کو لکھا تھا کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ غلہ مدینہ بھیجیں۔ غلہ بافرات شام اور مصر سے آ سکتا تھا، لیکن ان مقامات سے خشکی کا راستہ اس قدر طویل تھا کہ قافلہ کو مدینہ پہنچتے بہت دیر لگ جاتی تھی۔ نیل اور بحیرہ کلزم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس مستقل دقت کا رفع کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے فسطاط سے ایک نہر کاٹ کر بحیرہ کلزم سے ملا دی گئی۔ یہ نہر قریب 70 میل لمبی تھی اور ایسی کہ اس سے جہاز بآسانی بحیرہ کلزم تک پہنچ سکتے تھے۔ اس سے مکہ اور مدینہ کی بندرگاہ جدہ اور مصر گویا ایک ہو گئے۔ نہر سویز کا تصور۔ اس زمانے میں نہر سویز نہیں تھی، اس لیے بحیرہ کلزم اور بحیرہ روم ایک دوسرے سے الگ تھے۔ ان کے درمیان قریب 70 میل لمبا خشکی کا قطع تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز کیا کہ اس خشکی کے قطع میں سے نہر نکال کر ان دونوں سمندروں کو ملا دیا جائے۔ تجویز تو معقول تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے ایک سیاسی خطرہ ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح یونانی جہازوں کے ذریعے آ کر حاجیوں کو لوٹ لیا کریں گے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہر کھد جاتی تو سویز کا صحرا بھی صدر اول کے مسلمانوں کے سر ہوتا۔ بائی ہمہ اس تجویز اور اس کے امکان کے خیال کی اولیت کا صحرا تو پھر بھی انہی کے سر ہے۔ نئے شہر۔ نہروں کے علاوہ مملکت میں مناسب مقامات پر بڑے بڑے شہر بسائے۔ ان میں بصرہ اور کوفہ خاص شہرت کے مالک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شہروں کے محل وقوع کا تعین خود کیا، ان کے نقشے خود مرتب کرائے، جن میں شاہراہوں اور گلیوں کی الگ الگ نشاندہی کی گئی۔ مکانات ابتداً گھاس پھوس کے تھے، لیکن آگ سے نقصان پہنچنے پر انہیں پختہ کر دیا گیا۔ حکم یہ تھا کہ کوئی شخص 3 کمروں سے زائد پر مشتمل مکان نہ بنائے۔ ان شہروں کی وسعت اور آبادی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کوفہ کی جامع مسجد اس قدر وسیع تھی کہ اس میں 40,000 نمازی آ سکتے تھے، اور اس کے باوجود آئندہ ضرورت کے لیے اس کے ارد گرد کافی زمین کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ سڑکیں۔ ساری مملکت میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا اور ضروری مقامات پر بڑے مضبوط پل تعمیر کر دیے گئے۔ ان شاہراہوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حفاظت کے لیے چوکیاں اور مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کرا دی گئیں۔ مساجد۔ جدید عمارات میں مساجد کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس زمانے میں مسجد صرف نماز پڑھنے کا مقام نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کا مرکز تھی۔ اس سے مساجد کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق عہد فاروقی میں قریب 4000 جدید مساجد تعمیر ہوئی تھیں۔ بیت المال۔ ان کے علاوہ مرکزی مقامات میں بیت المال کی عمارات نہایت مستحکم طریق پر بنوائی گئیں۔ حفاظت کی غرض سے انہیں مساجد کی عمارت کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا تھا۔ ضمناً جب سے اسلام دین سے مذہب میں تبدیل ہوا ہے، زکوٰۃ کی طرح بیت المال کے ساتھ بھی مذہبی تقدس کا تصور چسپاں ہو گیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ اسلامی مملکت کی آمدنی کو کہتے تھے، جس سے نوع انسان کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچایا جانا مقصود تھا، اور بیت المال حکومت کے خزانہ کو دین و سیاست کی اسی ثنویت الگ الگ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقہ کے نزدیک حکومت کے ٹیکس اور زکوٰۃ اور سرکاری خزانہ اور بیت المال کو ایک قرار دینا کفر نہیں تو بے دینی ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آئے دن مطالبہ ہوتا رہتا ہے کہ حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لیے الگ محکمہ کھولے اور بیت المال قائم کرے۔ اسلامی حکومت میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔
عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی اس زمانے کی ضروریات کے لیے کافی تھی، لیکن عہد فاروقی میں مدینہ کی روز افزوں آبادی کے لیے وہ کافی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے گرد و پیش کے مکانات خرید کر اسے وسیع کر دیا۔ اسی طرح حرم کعبہ کی بھی ضروری توسیع کرائی۔ عسکری نظام: اسلام میں ہر مومن مجاہد ہوتا ہے، اس لیے حکومت کو الگ فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہر مسلمان عام حالات میں اپنا اپنا کاروبار کرتا اور جنگ کی صورت میں ان میں سے جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی وہ فوج کی شکل میں میدان کارزار کی طرف چلے جاتے۔ صورتحال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھی، لیکن آپ نے اس میں ایک نظم اور باقاعدگی پیدا کی، جس سے یوں سمجھیے کہ فوجی محکمہ کا وجود عمل میں آ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے رجسٹر مرتب کیے جن میں فوجی خدمت کے قابل تمام افراد کے نام اور کوائف درج تھے۔ چونکہ جنگوں کا سلسلہ متواتر جاری تھا، اس لیے آپ نے ان افراد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ جو مہمات میں مسلسل مصروف رہتے تھے، انہیں آج کی اصطلاح میں ریگولر آرمی کہیے، اور دوسرے وہ جنہیں ہنگامی ضرورت کے وقت بلایا جاتا تھا، انہیں ریزروسٹ کہہ لیجیے۔ مختلف مقامات پر چھاؤنیاں بنوائیں، ان چھاؤنیوں میں جدید طرز کی بارکیں تعمیر کرائیں۔ اس زمانے میں جنگ کا بنیادی دارومدار گھوڑوں پر ہوتا تھا، اس لیے آپ نے گھوڑوں کی افزائش، پرورش اور نگاہ برداشت کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ ان کے لیے چراگاہیں مختص کی گئیں، استبل بنوائے گئے۔ مرکزی مقامات پر ایک ایک استبل میں 4-4 ہزار گھوڑے سامان حرب و ضرب سے لیس ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان گھوڑوں کو جو داغ دیا جاتا تھا اس میں جیش فی سبیل اللہ کے الفاظ مرتسم ہوتے تھے۔ رسد، سامان رسل و رسائل اور ذرائع مواصلات کے لیے الگ الگ محکمے قائم کیے۔ موسم کے لحاظ سے فوجوں کی ایک چھاؤنی سے دوسری چھاؤنی میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ سپاہیوں کے لیے رخصت پر جانے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ فوج کے پرچہ نویس الگ تھے۔ یہ تمام انتظامات اس شخص نے کیے تھے جسے اپنی 10 سالہ مدت خلافت میں ایک دن بھی ایسا میسر نہیں آیا تھا جس میں کہیں نہ کہیں جنگ نہ ہو رہی ہو۔ اور ان جنگوں کا بھی یہ نقشہ تھا کہ ایک طرف فوجیں سرحد چین پر تھیں تو دوسری طرف مصر کے میدانوں میں، اور ٹکراؤ تھا ایران اور روم کی ان سلطنتوں کے ساتھ جن کی حیثیت سے تاریخ کے اوراق آج بھی کپ کپاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ اس تمام دوران میں اندرون ملک بغاوت تو ایک طرف کسی قسم کا کوئی خلفشار تک نمودار نہیں ہوا۔ آج داخلی فسادات اور بغاوتوں کو دبانے کے لیے حکومت کے پاس فوج، سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حکومت کی اپنی الگ کوئی فوج نہیں تھی، ساری قوم ہی فوج تھی جو ملک میں بکھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں ملک میں کسی قسم کا فساد رونما نہ ہونا حسن نظم و نسق کی ایسی شہادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور شہادت نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسے منتظم کے فتین اور نابغہ ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ سپاہی مبلغ اسلام۔ لیکن یہ سپاہی حزب اللہ کے جانباز زمینوں کو فتح کرنے والے ہی نہیں تھے، انسانی قلوب کو مسخر کرنے والے بھی تھے۔ یہ اشاعت اسلام کا مؤثر ترین ذریعہ تھے۔ ان کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، لیکن ان کی تلوار سے نہیں، ان کے سیرت و کردار سے، ان کے حسن اخلاق سے، ان کی پاکیزگی قلب و نگاہ سے، ان کی دیانت و امانت سے، ان کی خوش معاملگی سے۔ آپ نے فتوحات کے باب میں دیکھا نہیں کہ ایرانیوں اور رومیوں کا جو وفد بھی ان کے پاس آیا، اس نے واپس جا کر یہی رپورٹ دی کہ یہ لوگ حسن سیرت اور پاکیزگی کردار کے حامل ہیں۔ اس کے پیش نظر دنیا کی کوئی قوم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ پاکیزگی کردار کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس فوجی افسر کا انتخاب کرتے، یہ دیکھ لیتے کہ اسے دین کا علم اور تفقہ حاصل ہے
चुनांचे आपने देखा है कि उन फौजियों के जो वफ्द ईरानी और रूमी दरबारों में पहुंचे, उन्होंने वहां इस्लाम की खसूसियात और उसकी इनकलाब आफरीन तालीम के असूलो मबानी किस हुस्न बलागत से पेश किए थे। कुरान करीम की नशर इशाअत। उस ज़माने में अशात इस्लाम का अमली मफ़हूम कुरान करीम की तालीम ताल्लुम, दर्स व तदरीस और नशर अशात था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान मजीद के साथ किस कदर वालिहाना शीफ्तगी थी, उसे हम हस्बुना किताबल्लाह के बाब में देख चुके हैं। अपने अहद खिलाफत में उन्होंने कुरान करीम की तालीम का आम इंतज़ाम किया। मफतूहा इलाकों में हर जगह कुरानी दर्स के हल्के कायम किए। मदीना मुनव्वरा में जिन सहाबा को कुरानी मफाहिम पर ज़्यादा अबूर था, इन्हें मफतूहा इलाकों में भेजा जाता था ताकि वो वहाँ की आबादी को कुरानी तालीम से आशना कराए। हम देख चुके हैं कि आराब बद्दू इस्लाम की सियासी सियादत कबूल कर चुके थे, लेकिन इस्लामी तालीम से आशना नहीं थे। उनके लिए कुरान की तालीम जबरी करार दी गई। मकातब में कुरान की तालीम के अलावा किताब भी सिखाई जाती थी ताकि मुल्क में कम अज कम नविश्तो कुरान आम हो जाए। उस जमाने में चूंकि तालीम आम नहीं थी, इसलिए हिफाजत कुरान मजीद का बेहतरीन तरीका हिफ्ज़ कुरान था। बनाबनी अहद फारूकी में भी हिफाज की खास तौर पर हौसला अफजाई की जाती थी। आम हिफाज के अलावा वो सूरतें जिनमें बेशतर कुरानी ahकाम हैं, उनका हिफ्ज करना हर एक के लिए लाजमी करार दिया गया। हिफाज के अलावा कुरान करीम के मुसद्दिका नुस्खे सारी ममलिकत में आम किए गए। इमाम इब्न हज़म के बयान के मुताबिक अहद फारूकी में ममलिकत में कुरान करीम के कमोबेश 1 लाख नुस्खे फैले हुए थे। जहाँ तक फ़िक़्ह कुरानी का ताल्लुक है, उसकी तालीम अमीरुल मोमिनीन अपने खुतबात में खुद देते थे और उसके बाद इन्हें तहरीरी तौर पर ममलिकत के मुख्तलिफ मरकजी मकामात में भेजा जाता था। वहाँ के फ़ुक़हा मामलात के फ़ैसलों में उनसे मदद लेते और रहनुमाई हासिल करते थे। हर शख्स मजाज नहीं था। वाज़ेह है कि उस ज़माने में हर शख्स मसाइल की तालीम देने का मजाज नहीं था। ये सब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम होता था। यही वजह थी कि ना उस ज़माने में मुसलमानों में फ़िरके पैदा हुए थे और ना उनमें बाहमी सरपटोवल होती थी। तफर्रुकात व फसादात तो मजहबी पेशवाइयत के पैदा करता होते हैं। इस्लामी हुकूमत में मजहबी पेशवाओं का वजूद ही नहीं होता। सन्ने हिजरी का तय्युन। मुतफर्रक तदाबीर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सबसे नुमायां कारनामा सने हिजरी की तय्यीन व तरवीज है। हुआ यूं कि एक दफ़ा आपके सामने एक अहम दस्तावेज आई जिस पर सिर्फ शाबान लिखा हुआ था, सन कोई नहीं था। उससे ये मुतय्यन करने में बड़ी दुश्वारी पेश आई कि इस दस्तावेज का ताल्लुक किस साल से है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सन मुतय्यन करने की तजवीज़ पेश की। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि हमें अपने सन का आगाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से करना चाहिए, क्योंकि वो दीन की तारीख में अजीम इनकलाबी वाक़या है। हिजरत रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, लेकिन चूंकि अरब नया साल मुहर्रम से शुरू किया करते थे, इसलिए फैसला ये हुआ कि तारीख हिजरत को 2 माह पीछे हटाकर सने हिजरी का आगाज उसी साल के मुहर्रम से किया जाए। यही सने हिजरी आज तक राइज चला आ रहा है। अरब में मुरव्वजा दस्तूर के मुताबिक हिसाब कुमरी महीनों का रखा गया। वाज़ेह रहे कि कुरान करीम की रूह से हिसाब कुमरी भी रखा जा सकता है और शमसी भी। सूरह इनाम में है वश्शम्सा वल कमरा हुस्बानन 17/12, 10/5, नीज 6/96। सूरज और चांद दोनों हिसाब के लिए बनाए गए हैं। सेक्रेटेरिएट का कारोबार। अमूरे ममलिकत की सरअंजाम दही के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सेक्रेटेरिएट कायम किया, तो हर शोबा के लिए अलग अलग दफातर और हर दफ्तर में मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक अलग अलग रजिस्टर तैयार करवाए। ममलिकत का तमाम कारोबार तहरीरी होता था और अहम वाक़यात व हवादिस और अदाद शुमार का रिकॉर्ड रखा जाता था। दूसरी ममलिकतों के साथ जिस कदर मुआहदात किए जाते थे,
اور مفتوحہ علاقوں کے ذمیوں کو جس قدر ضمانتیں دی جاتی تھیں ان سے متعلق دستاویزات امیر المومنین کی اپنی حفاظت میں رہتی تھیں۔ یہ تھا امور مملکت سے متعلق طریقہ کار۔ یہ ریکارڈ کہاں چلا گیا؟ اس مقام پر ایک نہایت اہم بات سامنے آتی ہے۔ اسلامی مملکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی، عہد صدیقی میں اس میں وسعت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی وسعتیں قریب 22.5 لاکھ مربع میل پر پھیل گئیں۔ اس تمام اثناء میں بلکہ خلافت عثمانی میں بھی مدینہ اس مملکت کا دارالخلافہ رہا۔ عہد فاروقی میں کاروبار مملکت کے متعلق دفاتر بھی قائم ہو گئے، ان میں فائلیں بھی کھل گئیں، دستاویزات محفوظ رکھی گئیں، خط و کتابت کا ریکارڈ رکھا گیا، اعداد و شمار کے رجسٹر مرتب کیے گئے۔ لیکن کیا یہ چیز انتہائی حیرت کا موجب نہیں کہ اس دور کا ایک پرزہ کاغذ بھی کہیں موجود نہیں؟ مدینہ منورہ اس 1400 سال کے عرصہ میں ہر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رہا۔ نہ اس میں کوئی سیلاب آیا، نہ زلزلہ، نہ کوئی ایسی بڑی آگ لگی جس سے شہر تباہ ہو گیا ہو۔ نہ کسی قوم نے اس پر یورش کی کہ اس نے وہ سارا ریکارڈ ضائع کر دیا ہو۔ اس تمام عرصہ میں یہ بلد طیب مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا اور اس کا تقدس و احترام ہر مسلمان کے دل میں جاگزیں۔ اس کے بعد کیا یہ بات کسی کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے کہ اس تمام ریکارڈ کو بالآخر ہوا کیا؟ وہ گیا کہاں؟ اسے کون لے گیا؟ کس نے اسے تلف کر دیا اور تلف بھی اس طرح کیا کہ اس کا نام و نشان تک کہیں باقی نہ رہا؟ مورخین نے اپنی کتابوں میں جو اس زمانے کی بعض دستاویزات کو نقل کیا ہے تو انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے انہیں کہاں دیکھا تھا، پھر انہیں کیا ہوا، وہ کہاں چلی گئیں۔ ہماری تاریخ میں اس اوریجنل ریکارڈ کا کہیں پتہ نشان نہیں ملتا، نہ ہی ان کی نقول کے متعلق کسی نے یہ بتایا ہے کہ ان کے مصدقہ ہونے کی سند کیا ہے۔ ہر روایت زبانی ہے اور درج ہے ان کتابوں میں جو عہد رسالت مآب اور خلافت راشدہ کے 200-300 سال بعد مدون ہوئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر 2-1 مکتوبات گرامی کے عکس شائع ہوتے رہتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کسرا یا مکوکس کو بھیجے تھے۔ ان مکتوبات کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان کے متعلق بھی کسی وثوق سے نہیں بتایا کہ ان کی اصل اوریجنل کہاں ہے اور ان کے حصول کا ذریعہ کیا۔ جہاں تک جعلی دستاویزات وضع ہونے کا تعلق ہے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے۔ اس دور کی جعلی دستاویزات۔ امام ابن فرحون کی کتاب الدیباج المذہب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک بار مسلمانوں کے رئیس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عہد نامہ پیش کیا جس میں تحریر تھا کہ خیبر کے یہودیوں سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس کی بنیاد پر ان کا مطالبہ تھا کہ ان سے جزیہ ساقط کیا جائے۔ لوگ اس معاہدہ سے حیرت زدہ ہو گئے۔ اس زمانے میں امام ابو بکر خطیب بغدادی موجود تھے۔ ان کے سامنے اس معاہدہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے، اس لیے کہ اس پر تاریخ 7 ہجری درج ہے اور اس پر گواہوں میں امیر معاویہ کا نام ہے جو 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور واقعہ خیبر میں شریک نہیں تھے۔ علاوہ ازیں اس پر سعد بن معاذ رئیس انصار کے بھی دستخط ہیں جو فتح خیبر سے پہلے واقعہ بنی قریظہ میں وفات پا چکے تھے۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اس قسم کی جعلی دستاویزات وضع کرنا کچھ بعید نہیں۔ علامہ اسلم جیراج پوری کے الفاظ میں جو قوم اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کر سکتی ہے اس کے لیے اس قسم کے پروانے بنا لینے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صدر اول میں مسلمانوں کی اتنی وسیع و عریض مملکت قائم رہی لیکن دیگر مقامات تو ایک طرف
خود اس کے دارالخلافہ مدینہ میں بھی اس کے ریکارڈ میں سے کاغذ کا پرزہ تک نہیں ملتا، کیا اس سے لامحالہ ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بڑی سازش تھی جس کی روح سے اس دور ہمایوں کے ریکارڈ کی ایک چٹ تک بھی باقی نہ رہنے دی گئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ صحیح اسلامی مملکت کا نقشہ اور انداز حکومت کس قسم کا ہوتا ہے؟ نہ یہ معلوم ہو سکے اور اس لیے نہ ہی کوئی دور ملوکیت کے کسی اقدام کے خلاف یہ کہہ کر اعتراض کر سکے کہ یہ اس حکومت کے انداز کے خلاف ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں قائم تھی۔ اف، کس قدر محیب تھی یہ سازش! ہمارے اوریجنل ماخذ کی تو کیفیت یہ اور تاریخ کا یہ عالم کہ اس میں وہ گفتگو بھی لفظاً درج ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ان دو سپاہیوں کے درمیان ہوئی تھی جب وہ آپس میں گتھم گتھا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا تھا۔ محفوظ صرف قرآن مجید ہے، اور یہ ہے وہ تاریخ جس کی بنیادوں پر ہمارا مروجہ اسلام منضبط ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے پاس محفوظ صرف خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کا ایک ایک لفظ بلا شک و شبہ وہی ہے جسے خدا نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ یہی ہمارا اوریجنل ریکارڈ ہے اور یہی دین میں سند اور حجت۔ فقہ ہو یا حدیث، تاریخ ہو یا تفسیر، جو کچھ ان میں قرآن مجید کے مطابق ہے اسے صحیح باور کیا جا سکتا ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ بلا تعمل مسترد کر دینے کے قابل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، تو اس سے یہی مقصود تھا۔ نظام عدل۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسانی حیات اجتماعیہ کے لیے حکومت کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کی ضرورت عدل کے لیے ہے۔ یہی اس کی وجہ جواز ہے، یہی اس کے قیام کی اساس و بنیاد۔ جس مملکت میں عدل نہیں وہ انسانوں کی دنیا نہیں، درندوں کا مسکن ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہج زندگی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک عام حکومت میں عدل کو یہ اہمیت حاصل ہے تو اسلامی حکومت میں جو خدا کے نام پر خدا کے قوانین و احکام کے نفاذ کے لیے قائم کی گئی ہو، عدل کا جو مقام ہوگا وہ واضح ہے۔ قرآن کریم میں عدل کی تاکید۔ چنانچہ قرآن کریم میں عدل و انصاف کے لیے بڑے تاکیدی احکام آئے ہیں۔ ایک مختصر لیکن جامع آیت میں کہا گیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، 16/90۔ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا صحیح مفہوم معاشی نظام سے متعلق باب میں بتایا جائے گا۔ دوسری جگہ ہے کل امرا ربی بالقسط، 7/29۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ سورہ شورا میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، 42/15۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں عدل کروں۔ عدل کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، 4/58، نیز 4/42۔ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم لوگوں کے متنازع فی معاملات کا فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ واضح رہے کہ حکم کے معنی فیصلہ کرنا ہے، اور یہیں سے حکومت کا لفظ بنا ہے۔ لہٰذا قرآنی نقطہ نگاہ سے حکومت سے مراد وہ ادارہ جو عدل کے مطابق فیصلے کرے۔ ظاہر ہے کہ متنازع فی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کے علاوہ مدعی، مدعا علیہ اور گواہ بھی ضروری ہوں گے۔ اس باب میں قرآن کریم نے جو جامع احکام دیے ہیں ان سے نظام عدل کا پورا نقشہ ذہن کے سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا، اے جماعت مومنین، تم قیام عدل کے ذمہ دار بن کر رہو۔ کسی معاملہ میں شہادت دینی ہو تو نہ مدعی کی طرف سے گواہ بن کر آؤ، نہ مدعا علیہ کی طرف سے۔ تم خدا کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آؤ،
بات سچی کہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ تمہارے اپنے خلاف، یا تمہارے والدین کے خلاف، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف۔ یہ مت دیکھو کہ فریقین میں کون غریب ہے اور کون امیر۔ تم تو خدا کی طرف سے گواہ بن کر آئے ہو۔ تم ان کی پوزیشن کا خیال مت کرو۔ خدا کا قانون خود دیکھ لے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں جانا چاہیے۔ بڑے محتاط رہو کہ کہیں تمہارے جذبات حق گوئی کے راستے میں حائل نہ ہو جائیں۔ جب بات کرو، صاف صاف کرو، واضح دو ٹوک بات کرو، نہ توڑ مروڑ کر بات کرو اور نہ ہی سچی گواہی دینے سے اعراض برتو۔ یاد رکھو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ 4/135۔ یہ تو پھر بھی اپنوں کی بات تھی۔ قرآن کریم اس باب میں ایک قدم اور آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 5/8۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ ہر ایک سے عدل کرو، ہر حال میں عدل کرو۔ عدل تقوی سے بہت قریب ہے۔ عدل سے مراد، لیکن عدل کے معاملہ میں ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دنیا کے عام معیار کے مطابق عدل سے مراد مروجہ قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا، یعنی اگر کسی معاملہ کا فیصلہ رائج الوقت قانون کے مطابق ہو تو اسے مبنی بر عدل کہا جائے گا۔ اگر فیصلہ قانون کے خلاف ہو تو اسے بے انصافی یا دھاندلی سے تعبیر کیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہی کو عدل کہا جانا چاہیے، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر خود وہ قانون ہی ظلم پر مبنی ہو تو اس کے مطابق فیصلہ مبنی بر عدل کس طرح کہلا سکے گا۔ لہٰذا قوانین بھی عدل پر مبنی ہونے چاہیے، لیکن انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے متعلق تو اس امر کی ضمانت کبھی نہیں دی جا سکتی کہ ان میں شعوری یا غیر شعوری طور پر واضعین قوانین کے جذبات کی آمیزش شامل نہیں ہوئی۔ انسان مشین نہیں کہ اس میں جو کچھ ڈالا جائے وہ اپنے رجحانات کی آمیزش کے بغیر اسے اسی طرح آگے گزار دے۔ وہ اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے۔ جو بات اس دل میں سے ہو کر گزرے گی اس میں اس کی رنگینی کے شائبہ کی آمیزش کا امکان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جذبات سے بلند و بالا صرف خدا کی ذات ہے، اور اسی کی طرف سے دیے گئے قوانین کے متعلق ہی حتم و یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں قانون وضع کرنے والے کے جذبات کی آمیزش نہیں۔ اس نے وحی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ 53/3-4۔ یہ قرآن وحی خداوندی ہے، اس میں صاحب وحی کے اپنے خیالات و جذبات کی آمیزش قطعاً نہیں۔ قرآنی معیار عدل، لہٰذا قرآن کریم کی روح سے عدل مراد ہوگا وہ فیصلہ جو وحی پر مبنی قوانین و اقدار کے مطابق کیا جائے۔ اس طرح فیصلے کرنے والوں کے متعلق کہا کہ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 7/181۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الحق وحی خداوندی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کی عام نشر و اشاعت کے لیے جو اس قدر اہتمام کیا تھا تو اس سے بنیادی مقصد یہی تھا کہ معاملات کے فیصلے اس کی رہنمائی میں کیے جائیں۔ قانونی عدل، عدل کی ضرورت زندگی کے ہر گوشے میں پڑتی ہے، لیکن اس وقت ہم اس کے صرف اس گوشے سے بحث کریں گے جس کا تعلق قانونی عدل سے ہے۔ اسی کو عام طور پر عدالتی فیصلے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت کے گوشے گوشے میں عدالتیں قائم کیں، جن میں مقرر کردہ ججوں کو، جنہیں قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے کہا جاتا تھا، وہ وقتاً فوقتاً ہدایات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ہدایات صرف اس بنا پر نہیں بھیجی جاتی تھیں کہ مملکت کی آخری اتھارٹی امیر المومنین تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقہ قرآنی کے جید عالم تھے، اور اس باب میں ان کی نگاہ اس قدر وسیع اور عمیق تھی کہ کوئی اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر کا علم،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو خود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے کا قول ہے کہ اگر عمر کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام عرب قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں تو بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا پلڑا جھکا تو بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا پلڑا جھکتا رہے گا۔ عہد جاہلیت میں ان کے ذوق علم و شوق تجسس کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے انتہائی شغف و انہماک سے ذات رسالت مآب سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ عہد صدیقی میں انہیں مدینہ کا مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ خود اپنے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی قضاء کے فرائض وہ خود ہی سر انجام دیتے تھے۔ بنابراین امور قضاء کے متعلق ان کی ہدایات ان کے وسیع علم، عمیق نگاہ اور ذاتی تجربہ پر مبنی ہوتی تھیں۔ ان میں کچھ ہدایات جو تاریخ میں محفوظ ہیں ان مکتوبات میں مندرج ہیں جو انہوں نے نامور قضات اور امراء کی طرف بھیجے تھے۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مکتوبات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں مندرج ہدایات کا ملخص درج ذیل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات: قضاء فریضہ خداوندی اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اس ذمہ داری کی اہمیت واضح ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آئے اور آپ اس کے ہر پہلو پر غور و تحقیق کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں تو اس کے فیصلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ تحریری ہونا چاہیے۔ زبانی فیصلہ بے سند ہوتا ہے اور فیصلہ وہی فیصلہ کہلا سکتا ہے جسے نافذ کر دیا جائے۔ دوران سماعت فریقین کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرو۔ کسی فریق سے بات کرنے یا عدالت میں بٹھانے یا کسی اور نہج سے کسی قسم کا امتیاز نہ برتو تاکہ اس سے باوقار فریق کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ آپ اس کی وجاہت سے متاثر ہو گئے ہیں اور کمزور فریق انصاف کی طرف سے مایوس ہو جائے۔ بار ثبوت مدعی کے ذمہ ہوگا اور مدعا علیہ اگر شہادت پیش نہ کر سکے تو اس سے حلف لے لینا چاہیے۔ فریقین میں مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ایسی مصالحت نہیں جس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کا درجہ دے دیا جائے۔ اگر آپ نے آج ایک فیصلہ کیا ہے اور کل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس فیصلہ سے رجوع کر لینا آپ کے منصب کے منافی نہیں۔ جب کسی معاملہ میں نص صریح نہ ملے تو اس کے نظائر و امثال کی جستجو کرو اور ان پر غور و فکر کے بعد فیصلہ کرو کہ کون سی بات حق سے زیادہ قریب ہے، اس پر اعتماد کرو۔ مدعی یا مدعی میں سے جو بھی ثبوت یا گواہ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگے اسے مہلت دے دو۔ گواہی کے لیے ہر مسلمان ثقہ ہے بجز ان کے جنہیں کسی جرم کی پاداش میں ساقط الاعتبار قرار دے دیا گیا ہو۔ فیصلہ ظاہری بیانات اور شہادات پر ہوگا۔ پوشیدہ امور اور نیتوں کا علم صرف خدا کو ہے۔ تمہارے دل میں اہل مقدمہ کی طرف سے کبھی خفگی، اکتاہٹ یا چڑچڑاپن پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ شبہ کی صورت میں سزا دینے کے مقابلہ میں سزا نہ دینا بہتر ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، اسے ملتوی کر دو۔ یاد رکھو قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے فیصلے کرتے وقت ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو۔ دیگر ہدایات: اس قسم کی ہدایات آپ اکثر نافذ کرتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے بعض معاملات میں جو فیصلے خود صادر فرمائے یا کسی اور ضمن میں کوئی اور حکم نافذ کیا ان سے بھی قانونی عدل کے سلسلہ میں رہنمائی ملتی ہے۔ مثلا آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ لکھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی اجمی غیر عرب کو امان دے یا کسی قسم کا اشارہ کرے، ایسی زبان میں اس سے بات کرے جسے وہ سمجھتا نہ ہو اور وہ اسے اپنے لیے امان سمجھ لے تو اسے امان ہی تصور کرو۔
اگر تم اس قسم کے الجھاؤ سے بچنا چاہتے ہو تو ایسا انتظام کرو کہ دوسرے سے بات اس انداز سے کی جائے جس سے صاف صاف مطلب اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس سے قانونی عدل کے لیے ایک اہم اصول مستنبط ہوتا ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے حالت احرام میں ایک ہرن مار دیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ فرمائیے اس باب میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بکری فدیہ میں دے دے۔ آپ نے بدو سے یہی کہہ دیا۔ اس پر اس بدو نے کہا کہ آپ کس قسم کے امیر المومنین ہیں کہ آپ کو اتنے آسان سے مسئلہ کا جواب بھی خود معلوم نہیں تھا، دوسرے سے پوچھنا پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے معاملات میں دو صاحب عدل فیصلہ کریں، اس لیے مجھے اپنے ساتھ ایک اور کی رائے لینے کی ضرورت تھی۔ اس سے واضح ہے کہ قانون کی روح سے کسی بڑی سے بڑی شخصیت حتیٰ کہ سربراہ مملکت کی بھی رائے ایک ہی تصور اور شمار کی جائے گی۔ وہ قابل اعتماد ہے جو معاملات میں کھرا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ اپنی بات کی تائید کے لیے کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو اعتماد کے قابل ہو۔ اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم کبھی اس کے ہمسایہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا اس کے ساتھ تمہارا کبھی کوئی معاملہ پڑا ہے؟ جب اس نے اس پر بھی کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے مسجد میں سر جھکاتے سر اٹھاتے دیکھ لیا ہوگا اور اس سے سمجھ لیا کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ غور کیجئے کہ کسی کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کے لیے آپ نے کیا معیار قرار دیا ہے۔ معقول عذر قابل قبول۔ ایک شخص کو دیکھا کہ حرم کا درخت کاٹ کر اپنے اونٹ کو کھلا رہا ہے، یہ جرم تھا۔ آپ نے اسے گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دور کا مسافر ہوں، توشہ اور نفقہ میرے پاس نہیں، اونٹ میرا بہت لاغر اور بھوکا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسے کچھ کھلایا نہیں تو یہ یہیں ڈھیر ہو کر رہ جائے گا اور میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا، اس لیے جو کچھ میرے سامنے آیا میں نے اسے کھلا دیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا عذر معقول ہے، اسے آٹے سے لدا ہوا ایک فربا اونٹ دے دو، مجبور کو سزا نہیں۔ زنا بالجبر کے مقدمہ میں آپ نے یہ کہہ کر عورت کو سزا نہیں دی کہ مجبور اپنے کسی فعل کے لیے قابل مواخذہ قرار نہیں پا سکتا۔ بھوکوں کی چوری۔ اسی سلسلہ میں حاطب بن بلتعہ کے غلاموں کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کا اونٹ چرا کر ذبح کر کے کھا لیا۔ ان کے خلاف چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے حد سزا نافذ کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حاطب ہم سے کام تو سخت لیتا ہے لیکن کھانے کو اس قدر کم دیتا ہے کہ اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے غلاموں کو تو معاف کر دیا اور حاطب کو بلا کر کہا کہ چاہیے تو یہ کہ چوری کے جرم کی سزا میں تمہارا ہاتھ کٹوا دیا جائے کہ اس جرم کے مرتکب تمہارے غلام نہیں تم ہو، جس نے انہیں اس حالت تک پہنچا دیا کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن میں تم سے نرمی برتتا ہوں، اس دفعہ تو اتنی سزا ہی کافی سمجھتا ہوں کہ تم اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دو۔ اگر آئندہ تمہارے غلاموں کی یہی حالت ہو گئی تو پھر تمہارے لیے کسی سخت سزا کا سوچا جائے گا۔ اس سے ایک عظیم معاشی اصول مستنبط ہوتا ہے جس کی وضاحت معاشی نظام سے متعلق باب میں کی جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قضات کو ہدایت کی تھی کہ مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت فریقین میں سے کسی کی پوزیشن کا قطعاً خیال نہ کیا جائے، فیصلہ عدل کے تقاضے کے مطابق کیا جائے۔ اس ضمن میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ ایسا ہے جو انسانیت کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔
جبلہ بن اہم کا واقعہ۔ فتوحات سے متعلق باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب کی شمالی سرحدوں پر قدیم قبائل آباد تھے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا۔ ان قبائل کے سردار ہرکل کی طرف سے اپنے علاقہ کے حاکم تھے۔ وہ وہاں کے بادشاہی متصور ہوتے تھے۔ انہیں غسانی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ کا سردار جبلہ بن اہم اپنے قبیلہ کے 500 افراد کے مسلمان ہو گیا اور مدینہ آ گیا۔ وہاں اسے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ رکھا گیا۔ حج کے موقع پر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مکہ آیا۔ وہ طواف کر رہا تھا کہ اس کے تہبند کا پہلو ایک بدو کے پاؤں تلے آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس بدو کی ناک پر ایک مکہ دے مارا۔ بدو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی اور جبلہ نے اس کا اقرار کیا۔ اس پر آپ نے اس سے کہا کہ تم اس بدو کو منا کر مصالحت کر لو، ورنہ تمہیں اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ اس نے برافروختہ ہو کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بادشاہ ہوں اور وہ معمولی بدو ہے، میں اس سے کیسے معافی مانگ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بادشاہ اور معمولی بدو میں فرق تمہارے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، یہاں سب برابر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو سمجھا تھا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ عزت دی جائے گی، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام میں عزت کا معیار تقویٰ ہے اور قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ تم یا تو اس بدو کو راضی کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ اسے مہلت دے دی گئی۔ مدینہ میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے آپ سے کہا کہ اس معاملہ میں اس قدر متشدد نہ ہوں، ذرا نرمی برتیں۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ اگر کسی شخص کی وجاہت کے اثر سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو پھر خدا کی بادشاہت اور کیسر و کسریٰ کی ملوکیت میں فرق کیا ہوا؟ چنانچہ آپ ذرا نہ جھکے اور جبلہ دوسری صبح اپنے ساتھیوں سمیت پھر ہرکل کے پاس چلا گیا اور عیسائی ہو گیا۔ اس طرح اسلام لانے والے اسی طرح واپس چلے جایا کرتے ہیں۔ اس سے اسلام کا رخ روشن اور زیادہ تابناک ہو جاتا ہے۔ جبلہ کے متعلق علامہ ابن عبدربہ نے اپنی مہاجرات کی مشہور کتاب عقد الفرید میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ جبلہ کے ہرکل کے پاس جانے کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد دعوت اسلام لے کر ہرکل کے دربار میں گیا۔ اس نے کہا کہ تم آئے ہو تو جبلہ سے بھی ملتے جاؤ۔ وہ جبلہ کے پاس گیا تو وہاں بڑے شاہانہ ٹھاٹ پاٹ دیکھے۔ جبلہ نے پہلے عامت المسلمین کی خیریت دریافت کی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت دریافت کیا۔ ان کی خیریت کی خبر سے اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس دوران میں قاصد اس کے سنہری تخت سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھا۔ جبلہ نے کہا کہ میں نے تمہاری عزت افزائی کی اور سونے کے تخت پر بٹھایا اور تم اس سے دور ہٹ گئے۔ قاصد نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ اس پر جبلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ قاصد کا بیان ہے کہ جب میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے سنا تو میرے دل میں اس کے دوبارہ اسلام لانے کی حرص پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تم دوبارہ اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے کہا کہ کیا میں اپنی ان حرکات کے بعد دوبارہ احریم اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم اس کی ضمانت دیتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں گے اور اپنے بعد مجھے مسلمانوں کا حکمران بنا دیں گے تو میں دوبارہ اسلام لے آؤں گا۔ قاصد نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے تمہارے نکاح تک کی تو میں ضمانت دے سکتا ہوں، لیکن خلافت کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتا۔
وہاں سے واپسی پر قاصد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اللہ کے اسلام لانے کی شرائط کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اسے آپ کی بیٹی سے نکاح کی تو ضمانت دی تھی لیکن خلافت کی ضمانت نہیں دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی بھی ضمانت دے دی ہوتی، اگر وہ دوبارہ اسلام لے آتا تو پھر خدا کے احکام کے مطابق فیصلہ ہو جاتا۔ اس واقعہ سے جس حد تک یہ صحیح نظر آتا ہے، دو ایک نہایت بصیرت افروز نتائج سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ حضرات لوگوں کو اسلامی دائرہ میں لانے کے لیے کس شدت سے آرزو مند رہتے تھے، جب اللہ بڑا ذی اثر سردار تھا اور قاصد اور حضرت عمر کو معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آیا تو اس کا سارا قبیلہ پھر سے حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گا۔ اس کے لیے امیر المومنین اسے اپنی بیٹی کا رشتہ تک دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا ایک دوسرے پر اعتماد کس قدر تھا کہ ایک ایلچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کی بیٹی کے رشتہ کی ضمانت دے دیتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں اس کا کیا حق حاصل تھا۔ تیسرے یہ کہ جو ہمارے ہاں بطور مسلمہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، تو یہ عقیدہ بعد کا وضع کردہ ہے۔ اگر اس دور میں مرتد کی سزا قتل ہوتی تو جب اللہ قاصد سے فوراً کہتا کہ تمہارے ہاں تو مرتد کو قتل کر دیا جاتا ہے، تم مجھے اسلام کی دعوت ہی نہیں بلکہ ایسی ضمانت کیسے دے سکتے ہو؟ جہاں تک خلافت کی ضمانت کا تعلق ہے، نظر آتا ہے کہ وقائع نگار نے اس باب میں زیادہ باریک بینی سے کام نہیں لیا۔ قاصد یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہوگا کہ اسلام لے آنے کے بعد جب اللہ باقی مسلمانوں کی طرح خلافت کا امیدوار قرار پا سکتا ہے، وہ اسے اس کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس قسم کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا کہ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو خلافت کا فیصلہ احکام خداوندی کے مطابق ہوگا، تو اس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کو خلیفہ بنا دینے کی بات نہیں کی ہوگی، اسے صرف خلافت کے لیے امیدوار بننے کے حق کی ضمانت کا کہا ہوگا۔ یہ ضمنی واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہم پھر اصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی عدل فاروقی کی طرف۔ اپنے بیٹے کا معاملہ۔ قانون کے سلسلہ میں یہ تسلب و تشدد غیروں کے معاملہ میں ہی نہیں تھا، خود اپنوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزادہ عبد الرحمن مصر میں تھے، وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ نبیذ پی لی جس سے انہیں نشہ ہو گیا۔ یہ جرم مستوجب سزا تھا۔ یہ دونوں حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ انہیں سزا دی جائے۔ حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیا۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں سزا نہ دی تو میں اس کی شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ اس پر حضرت عامر بن عاص مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے اتنی رعایت برتی کہ عبد الرحمن کو پبلک میں کوڑے لگانے اور سر مونڈ کر تشہیر کرنے کی بجائے اپنے مکان کے اندر سزا دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہ دی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عامر بن عاص کو امیر المومنین کی طرف سے حسب ذیل مراسلہ موصول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے عمر کی جانب سے، عاصی ابن العاصی کے نام۔ ابن العاص، تمہاری جرت اور بدہدی پر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں تمہیں معزول کر کے چھوڑوں گا۔ تم نے عبد الرحمن کو اپنے گھر کے اندر کوڑے لگوائے اور اس نے وہیں اپنا سر مونڈا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ یہ بات میری طبیعت کے خلاف ہے۔ عبد الرحمن تمہاری رعایا کا ایک فرد تھا، تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو دوسرے مجرموں کے ساتھ کرتے ہو، لیکن تم نے کہا کہ وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنا چاہیے۔
حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نزدیک کسی شخص سے حق لینے میں کسی قسم کی رعایت اور نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس وقت تمہیں یہ خط ملے، عبد الرحمن کو ایک اونی چگا پہناؤ اور پالان ننگی پیٹھ کے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ روانہ کر دو، تاکہ وہ اپنی بدکرداری کا مزہ چکھے۔ حضرت عامر بن عاص نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب عبد الرحمن مدینے پہنچے تو ننگی پیٹھ کے اونٹ پر سواری کی وجہ سے ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اسے باقاعدہ سزا دی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مجرم کو سزا مل چکی ہے، اب اسے اسی جرم کی پاداش میں دوبارہ سزا کس طرح دی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے انسنی کر دیا۔ بیٹا چلایا کہ میں بیمار ہوں، آپ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دوبارہ سزا دی اور قید کر دیا۔ وہ حالت قید میں بیمار ہوئے اور وہیں وفات پا گئے۔ اس میں نظر بظاہر سختی دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر سربراہ مملکت اپنی اولاد کے ساتھ اس قسم کی سختی کی ایک نظیر قائم کر دے تو مملکت سے جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنا دوست نہ بنائیے۔ ہم آگے چل کر کسی اور باب میں بیان کریں گے کہ اس دور میں سربراہ مملکت کا رشتہ دار ہونا اسے کس طرح ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن میں رکھتا تھا۔ رشتہ دار ہونا تو ایک طرف، اس کے دوست بھی دوسروں کے مقابلہ میں خسارے میں رہتے تھے۔ ابن طباطبا نے اپنی کتاب آدابت سلطانیہ میں ایک شخص کا ایک فقرہ نقل کیا ہے جس سے عدل فاروقی آفتاب جہاں تاب کی طرح وجہ درخشندگی عالم بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ میرے حق میں کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے معاف فرمائیے، مجھے اپنا دوست نہ بنائیے اور دور دور ہی رہنے دیجیے۔ یہ ہیں سیرت فاروقی کے وہ مقامات جہاں پہنچ کر انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا معاملہ۔ اب آگے چلیے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ کیا بھی تھی۔ ان کے بیٹے محمد نے ایک قبطی کو کسی بات پر تازیانوں سے پیٹا۔ وہ تازیانے مارتا جاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ دیکھ بڑوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے۔ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی تو آپ نے باپ بیٹے دونوں کو بلا بھیجا۔ اعتراف جرم پر انہوں نے اس قبطی سے کہا کہ جس طرح اس نے تمہیں تازیانوں سے پیٹا تھا، اس طرح تم اس کے تازیانے لگاؤ۔ وہ اسے کوڑے مارتا جاتا تھا اور حضرت عمر کہتے جاتے تھے کہ مار بڑوں کی اولاد کو اور مار۔ جب وہ اسے پیٹ چکا اور کوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کرنے لگا تو آپ نے اس سے کہا کہ دو ایک کوڑے اس کے باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مارو، کہ اگر اس نے اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو اس کے ذہن میں یہ خناس نہ سماتا کہ وہ بڑوں کی اولاد ہے۔ قبطی نے کہا کہ جس نے مجھے مارا تھا میں اس سے بدلہ لے چکا ہوں، میں انہیں پیٹنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کوڑا اس سے لے لیا، سخت غضب آلود نگاہوں سے حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھا اور وہ فقرہ کہا جو تکریم آدمیت اور شرف انسانیت کی تابندہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ ہے قرآن کریم کے اس ابدی اصول کی درخشندہ تشریح جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70۔ ہم نے ہر انسان کو اس کے انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم پیدا کیا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں اصل تہذیب احترام آدم است۔ اپنے خلاف فیصلہ، اور خود اپنے خلاف
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر گھوڑا خریدا اور امتحاناً اس پر سوار ہوئے۔ گھوڑا چوٹ کھا کر داغی ہو گیا۔ آپ نے اسے واپس کرنا چاہا، مالک نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اس معاملہ میں تصفیہ کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ اس نے کہا کہ میں شریح کو ثالث ٹھہراتا ہوں۔ انہوں نے ماجرا سنا تو کہا کہ امیر المومنین، یا گھوڑا خریدیے اور یا جیسا وہ تھا ویسا اسے واپس کیجیے۔ آپ اس فیصلہ پر بہت خوش ہوئے اور شریح سے کہا کہ آپ منصب قضات کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ یہی ہیں کوفہ کے مشہور قاضی شریح، جنہوں نے 60 برس تک اس فریضہ کو بکمال حسن و خوبی سر انجام دیا۔ حضرت عمر عدالت میں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، آپ ایک مقدمہ میں مدعا علیہ کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آپ کو تعظیماً بٹھانا چاہا تو آپ نے ان سے کہا کہ زید، تم سے انصاف کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے جب تم نے ابتدا ہی میں فریقین میں امتیاز کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ کہہ کر مدعی کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ کو دعویٰ سے انکار تھا۔ فریق مخالف ابی بن کعب نے آپ سے حلف لینے کو کہا۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مدعی سے کہا کہ امیر المومنین سے قسم نہیں لینی چاہیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت برافروختہ ہوئے اور کہا کہ زید، تم منصب قضا کے اہل نہیں۔ جو قاضی کسی فریق مقدمہ کی پوزیشن کا خیال رکھتا ہو وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ حضرت علی عدالت میں۔ لیکن اس قسم کی غلطی تو ایک دفعہ خود ان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نسبتاً متمیز جگہ پر بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ ابو الحسن، اٹھو اور اپنے مدعی کے مقابل جا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور مدعی کے قریب جا کر بیٹھ گئے، لیکن آپ کے چہرے پر برافروختگی کے آثار تھے۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فریق مخالف کے برابر بیٹھنا آپ کو ناگوار گزرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو بالآخر دست پروردگان رسالت میں سے تھے۔ سنیے کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہ قطعاً ناگوار نہیں گزرا۔ ناگوار یہ گزرا کہ تم نے میرا نام لینے کی بجائے مجھے میری کنیت ابو الحسن سے پکارا اور فریق مقابل کو اس کے نام سے۔ اس سے تم نے جو عدم مساوات کا ثبوت دیا، مجھے وہ ناگوار گزرا تھا۔ واضح رہے کہ عربوں کے ہاں کسی کو نام کے بجائے کنیت سے پکارنا اس کی تعظیم پر دلالت کرتا تھا۔ یہ تھا عدل کا معیار اس دور میں۔ ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ زیر نظر عنوان کو ہم قانونی عدل تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ اس خود عائد کردہ پابندی کے پیش نظر ہم اس باب کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل کے دوسرے گوشوں میں کس قسم کی مثالیں قائم کی، ان کا تذکرہ الگ باب میں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے شخصیت ایسی جامع ہے کہ اس کی سیرت کو جس زاویے سے بھی دیکھیے، نگاہ شوق بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ ز فرق تا بقدم ہر کجا که می نگرم، کرشم دامن دل می کشد که جا اینجاست.